صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس روزے دار نے بھول کر کھایا پیا وہ اپنے روزے کو پورا کرے کہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا۔ روزے کی حالت میں اگر بھول کے کوئی کھایا ہے تو سمجھ لے کہ اسے اللہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، وہ روزے کو پورا کرے۔ بھول کر اگر کسی نے کھا لیا یا پی لیا یا جماع کیا تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل ہو، اور روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں کبھی بھی پائی گئی، نیت کرنے سے پہلے کھا لیا پی لیا یا روزے نیت کرنے کے بعد کھایا پیا یا بعد، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزے دار ہے تو اب روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یعنی اس کو کوئی یاد دلا رہا ہے تم روزے سے ہو، پھر بھی وہ کھاتا جا رہا ہے، اس کو یاد نہیں آ رہا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اگر کوئی یاد دلا دیا، بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واقع ہوئے ہوں۔ یعنی کسی نے یاد دلا دیا اس کے بعد بھی وہ کھا رہا ہے تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہے۔ کس صورت میں؟ یعنی اس کو یاد نہیں آ رہا، ایسا نہیں ہے کہ یاد اس کو بھی آ گیا پھر بھی کھا رہا ہے، تب تو کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ کوئی اس کو یاد دلایا کہ بھئی تم روزے سے ہو کھا رہے ہو، اور اس کو یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور پھر اس کے بعد بھی اگر کھا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس پہ کفارہ نہیں ہے کیونکہ اس کو یاد نہیں آیا، لیکن کسی نے یاد دلایا ہے تو اس وجہ سے اس کا روزہ تو فاسد ہو جائے گا، قضا کرنی ہوگی بعد میں، یہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا لیکن کفارہ اس پہ لازم نہیں ہے۔ اب کسی روزے دار کو اگر کوئی دیکھے کھاتے پیتے ہوئے یا کوئی اس طرح کے افعال کرتے ہوئے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی دیکھے تو کیا کرے؟ تو فرماتے ہیں کہ کسی روزے دار کو ان افعال میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے، یاد نہ دلایا تو گنہگار ہوا۔ اگر کسی کو کھاتے پیتے ہوئے دیکھے کہ وہ معلوم ہے یہ بھول کے کھا رہا پی رہا ہے تو یاد دلانا اس پہ واجب ہے، اگر دیکھ کر بھی یاد نہیں دلائے گا تو گنہگار ہوا، مگر جبکہ روزے دار بہت کمزور ہے، بوڑھا ہے، بہت کمزور ہے کہ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا، اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی اچھی طرح کر لے گا، بخوبی ادا کر لے گا، تو اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ اگر کوئی بہت کمزور ہے، معلوم ہے کہ یہ اگر نہیں کھائے گا تو ہو سکتا ہے روزہ بھی صحیح سے نہ رکھ پائے، یا روزہ تو صحیح سے رکھ لے گا لیکن عبادت نہیں کر پائے گا، نماز وغیرہ صحیح سے نہیں پڑھ پائے گا، بہت کمزور ہو جائے گا، اس پہ کمزوری آ جائے گی، اس کو معلوم ہے، تب پھر ایسے شخص کو اگر وہ بھول کے کھا رہا ہے پی رہا ہے تو اسے اللہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، حدیث میں نے بیان کی، تو اب اس کو یاد نہ دلانا یہ بہتر ہے۔ بعض مشائخ نے کہا کہ جوان کو دیکھے تو یاد دلائے اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے، بعض بوڑھے ہٹے کٹے ہوتے ہیں اور بعض جوان کمزور ہوتے ہیں، تو یہ اکثر کے حساب سے، تو یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے کہ جوان اکثر قوی ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور، اور دراصل حکم یہ ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں ہے بلکہ قوت اور ضعف کا لحاظ ہے، کہ کوئی اگر قوت والا ہے تو اس کو یاد دلائے، اور اگر ضعف والا ہے، کمزور شخص ہے، تو اس کو نہ یاد دلائے۔ لہٰذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی ہو، مضبوط ہو، روزہ رکھ سکتا ہو اگرچہ بوڑھا ہو، تو اس کو بھی یاد دلانا واجب ہے اگر وہ روزہ بھول کے کھا رہا ہے۔